السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میٹر اسکیچر، میں ہوں مجاہد حسین قریشی۔ میرے عزیز دوستو، آج کل ہر طرف نعرے ہی نعرے لگائے جا رہے ہیں، انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی مہنگائی کے حوالے سے کہتے ہیں ہم ختم کریں گے، کوئی کہتے ہیں ہم غیرت اور خودداری کسی صورت میں نہیں بیچیں گے۔ لیکن لڑیاں دو ہی ہیں، ایک کہتے ہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے امریکہ کی غلامی کر کے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے روس کی غلامی کر کے۔ اگر کوئی تیسرا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم انقلاب لائیں گے چائنا کی غلامی کر کے۔ لیکن ہم نے غلام بننا ہے، انقلاب وہ آگے کی سوچ ہے۔ ہم نے پہلی چیز ان کی طے ہے کہ ہم نے غلام بننا ہے، وہ جس کا بھی غلامی ہو، جس کا بھی ہم تلوے چاٹیں، لیکن انقلاب ہم لائیں گے۔ انقلاب میں غلامی نہیں چھوڑنی۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے انقلاب ہوتا کیا ہے۔ انقلاب کی ریٹ تو ہم لگاتے ہیں کہ انقلاب کیا ہوتا ہے، اور انقلاب کیا ہونا چاہیے، اور انقلاب کیسے آنا چاہیے، اس کو کس طریقے سے ہم لے کے آئیں، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ کسی بھی قوم کے دماغ اور قلوب کا جو دل اور دماغ ہے، ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں چلے جانا، ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں بدل جانے کو انقلاب کہتے ہیں۔ انقلاب کہتے ہیں سوچ کی تبدیلی کو، انقلاب کہتے ہیں کہ سوچ کا زاویہ تک تبدیل ہو جائے، اس کو ہم انقلاب کہتے ہیں۔ انقلاب کیا ہونا چاہیے؟ انقلاب بہتر انقلاب، سوسائٹی میں اچھا انقلاب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی قوم یا کسی بھی معاشرے سے جو معاشرتی برائیاں ہیں، جو معاشرتی برائیوں کا عنصر ہے، اس کو نکال پھینکیں اور اس کی جگہ کے اوپر اچھائیوں کا آ جانا، یہ ہوتا ہے اچھا انقلاب۔ کسی بھی سوسائٹی کا مثبت انقلاب یہ ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انقلاب کے طریقے کیا ہیں۔ اس میں مختلف گروہوں کو ہم دیکھیں گے۔ مختلف گروہ اس دنیا میں آئے، انہوں نے مختلف نعرے لگائے، اور مختلف نعروں کے نتیجے میں انقلاب آیا، لیکن فیل ہوا، فیڈ اپ ہوا، اور وہ اس دنیا سے اپنا اس انقلاب کا بسترا بوریا باندھ کے وہ ختم ہوا۔ میرے عزیز دوستو، پہلا گروہ ہے کہ پہلے گروہ نے جب تنگ دستی افلاک اور بھوک کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اسباب مال، اسباب دولت کی فراہمی کو نقطہ انقلاب سمجھ لیا کہ ہم نے سب دولت کی فراوانی کرنی ہے، دولت کی ریل پیل کرنی ہے، تو یہ ہمارا انقلاب آ جائے گا۔ لیکن وہ دولت جس بھی ذرائع سے ہو، وہ شراب بیچ کے ہم دولت لیں، وہ حرام کاری سے ہم دولت کمائیں، وہ سود کے ذریعے سے ہم دولت کمائیں، حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کا کوئی یہاں پر ہمارا نقطہ نظر نہیں ہے۔ ہمارا جو صرف اور صرف نقطہ ہے وہ دولت کی ریل پہ۔ یہ پہلا گروہ ہے جس نے یہ بات کہی۔ دوسرے گروہ نے کیا کہا؟ دوسرے گروہ نے کہا جی یہ جہالت کو ختم کر کے جدید ٹیکنالوجی کی طرف ہم موو کریں تو کیا ہوگا؟ انقلاب آ جائے گا۔ اب جو معیار تعلیم ہے، یا جو تعلیم کا معیار ہے، اس سے قطع نظر، اب ہم نے اس کو نہیں دیکھنا کہ مخلوط نظام تعلیم ہے یا وہ نظام تعلیم جو توحید خداوندی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ تھلگ ہو، یا اس کی مخالفت کر کے ہی کیوں نہ آئے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تعلیم یافتہ بننا ہے، ہم نے ٹیکنالوجیکلی اس کے اندر دور میں سب سے آگے بڑھنا ہے۔ ہمارا نقطہ یہ ہونا چاہیے، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہی کیوں نہ ہو، ہم نے کرنی ہے، لیکن ہم نے جہالت سے نکلنا ہے اور ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے۔ ایک تیسرا گروہ کہتا ہے ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دینی ہیں، ہم نے آزادی کو حاصل کرنا ہے، کوئی کسی بھی قاعدے اور قانون کو نہیں ماننا، ہم نے ہر طرح کی آزادی سے بالائے طاق ہو کر، ہر طرح کی آزادی سے بالائے تر ہو کر ہم نے آزاد بننا ہے، ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دینی ہیں۔ تو اصل انقلاب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اس میں آزاد ہو، کوئی کسی کے اندر انٹرفیئر نہ کرے، تو یہ ہماری حقیقی آزادی ہوگی، اور حقیقی آزادی کی علمبرداری کرتے ہوئے ہم انقلاب برپا کر لیں گے، اور یہ انقلاب آئے گا۔ جو چوتھا گروہ ہے، چوتھے گروہ کے جو مفکرین ہیں، جو انقلابی گروہ ہے، ان کے نزدیک اختلاف و افتراق
ही सबसे ज्यादा सबब है किसी भी कौम की तनज़्ज़ुली पसमानदगी का असबाब यही है। वो ये कहते हैं कि हम इत्तेहाद, इत्तेफाक और यकजहती की फिजा को हमवार किया जाए। हमें दूसरी कौमों के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मिलकर रहना चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान में कुछ लोगों ने अमन की आशा के जरिए हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के साथ इकट्ठा करने की कोशिश की, और कुछ ऐसे लोग जो कि इस्राइल को पाकिस्तान के साथ अपनी पींगे लड़ाने और याराने कायम करने का कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ही इसका ये वहद हाल है। उनके नजदीक ये इनकलाब, असल इनकलाब ये है कि हम पूरी दुनिया में अदियान को भुला के, फितरती इख्तिलाफात को भुला के, हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा और एक दूसरे का एहतराम करते हुए हम एक इस दुनिया के अंदर रहें। मेरे अजीज दोस्तों, ये वो 4 गिरोह हैं जिनके मुख्तलिफ नुक्ता नजर हैं। मैं अगर आपको बताऊं, जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मबूस हुए और उनको ऊपर नबूवत की वही, अल्लाह के रसूल होने की वही नाजिल हुई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलमगीर नारा लगाकर कुरान मजीद जैसा अब्दी दस्तूर अपने हाथों में थामे फरान की पहाड़ियों के ऊपर ये नारा कभी नहीं लगाया था कि आप इस्लाम कबूल करो तो भूख व अफलास और तंगदस्ती खत्म होगी, जदीद टेक्नोलॉजी और तालीम आम होगी, गुलामी की जंजीरें टूटेंगी। कभी नहीं कहा था इत्तेहाद के हवाले से, जबकि वहां उस वक्त के जो कुफ्फार थे, उस वक्त के कुफ्फारों के सरदारों ने कहा था कि एक दिन तुम हमारी इबादत किया करो, हमारे दीन की, और एक दिन हम तुम्हारे दीन की इबादत किया करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम आपको सोना देते हैं, आपको चांदी देते हैं, आपको माल और दौलत देते हैं, हमारे आबाओं को आपने कुछ नहीं कहना। मेरे अजीज दोस्तों, जो सबसे बड़ा इनकलाब है, जो सबसे अब्दी इनकलाब है, जो सबसे देर पा रहने वाला इनकलाब है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले एक अपनी शाहराए आफाक दस्तूर हमें थमा के गए हैं, जिसका नाम कुरान मजीद फुरकान हमीद है। अगर हम उसके ऊपर अमल करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जिससे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें रोक दे तो रुक जाओ, इसका हुक्म दे उसको किसी भी हालत में हो तो कर डालो। ये असल इनकलाब है। असल इनकलाब ये नहीं है कि आप तालीम के नाम के ऊपर फहाशी को फैलाएं, आप तालीम के नाम के ऊपर आदम की बेटी से हया छीन लें, आदम की बेटी के सर से आंचल को सरका दें। ये किसी सूरत इनकलाब नहीं है। इनकलाब ये नहीं है कि आप दौलत की रेल पेल कर लें, वो चाहे हलाल की सूरत में हो या हराम की सूरत में हो, अब जिसकी सूरत में, ये कभी भी नहीं कहा गया। बल्कि इनकलाब तो एक मुतदल रवैया है जो कि हमें अपनी तालीमात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिलता है कि इनकलाब क्या चीज़ है, उसका रास्ता क्या है, उसमें मुआशी सिस्टम क्या होगा, उसमें अदल का निज़ाम क्या होगा, उसमें मुआशरती कवानीन क्या होंगे। ये हमें सारी की सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले बता के गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इनकलाब आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को सबसे बाला और सबके ऊपर इम्प्लीमेंट करने से इनकलाब आएगा, और यही इनकलाब देरपा है। हम जितना ही चाइना में अपना झांक लें, जितना ही रशिया के सिस्टम को देख लें, जितना अमेरिकन सिस्टम के देख लें, जितना बरतानिया के सिस्टम को देख लें, किसी के अंदर इनकलाब नहीं है। वो अधूरे इनकलाबात हैं, वो खुद गर्जाना इनकलाबात हैं, वो खुद को इस दुनिया का ठेकेदार करने वाला इनकलाब है। जबकि जो हमारा इस्लामी निज़ाम है, या इस्लामी निज़ाम हुकूमत है, या जो इस्लामी कवानीन है, वो ये कहते हैं कि सिर्फ कानून किसका होगा, अल्लाह का कानून होगा, और अल्लाह की जमीन के ऊपर अल्लाह का निज़ाम ही होगा। असल इनकलाब ये है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर हमने इनकलाब की तरफ जाना है तो इस इनकलाब की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। देर है, अंधेर नहीं है।
ہم نے کوششیں جاری رکھنی ہے، ہم نے ہر باطل نظام کو للکارنا ہے، ہم نے ہر ظالم کے آگے ڈٹ جانا ہے۔ ہمارا جو انقلاب ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا انقلاب نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی طور طریقہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم یقین رکھیں۔ ہم نے یقین رکھنا ہے تو آسمانی حکم کے اوپر یقین رکھنا ہے، ہم نے کسی کے اوپر عمل کرنا ہے تو آسمانی کتاب کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے ڈبوسوں میں نہیں آنا انشاءاللہ، کسی نعرے پہ نہیں آنا، روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پہ نہیں آنا، ہم نے کسی کے نعرے پہ نہیں آنا، تبدیلی کے ڈھبوسوں پہ ہم نے نہیں چلنا، ہم نے اگر چلنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چلنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائیوں کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔